گڈ مارننگ کلاس 10۔ آج ہم اپنا چیپٹر نظریہ پاکستان شروع کریں گے۔ تو نظریہ پاکستان کا بیک گراؤنڈ سمجھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف پر بات کریں گے۔ تو اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں پیدا ہوئے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 2005۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے انہوں نے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ پھر 1945 میں PhD اردو میں کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں ڈی.لیٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے بطور خدمت سر انجام دیتے رہے۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب اور مفرس ہوتی ہیں۔ معرب اور مفرس جن کو ہدف کر لیا جائے، نشان بنا لیا جائے۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی کتاب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیاں، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ تو ابھی ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ طلبہ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2، طلبہ کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ طلبہ کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا۔ بیٹا جب ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے تو نظریہ پاکستان کا مفہوم آلریڈی آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ابھی مزید یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ پھر پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کو بنانے میں جن لوگوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری تحمل مزاجی، خیر خواہی، بے تعصبی، شیوا کہتے ہیں طریقہ، شعار۔ لیکن جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کفر الحاد، اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے، رائج ہو جانا، رواج پا جانا کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ یعنی کہ ہندوؤں کے طور طریقے اتنے زیادہ رائج اور عام ہو گئے تھے کہ وہاں پر مسلمانوں کو اپنی جو نماز تھی وہ بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو یعنی کہ دینی لحاظ سے بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مساجد میں جائیں اور اپنی نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد ثانی، سربلندی اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کو از سر نو پیدا کرنے کے لیے آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں تھا برداشت کرنا
اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دینا، ترقی دینا، بڑھانا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق ہوتا ہے نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اورنگزیب کے بیٹوں کے باہمی نفاق یعنی کہ ان کے آپس میں بے اتفاقی اور کمزوری، چونکہ بے اتفاقی تھی تو ان کے بیٹوں نے کمزور ہو جانا تھا، وہ طاقت نہیں تھی رہنی ان کے اندر، تو اس لیے مغلیہ سلطنت جو تھی وہ زوال پذیر ہو گئی، زوال تنزلی کی طرف چلی گئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اب جب ادھر مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا، ادھر انگریزوں نے جو تھا نا وہ اپنے قدم جو تھے نا جمانا شروع کر لیے، وہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے۔ تو قدم جمانا، قبضہ کر لینا، اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار ہوتا ہے منتشر ہو جانا، بے چینی پھیل جانا۔ لیکن ایسے گزرے حالات میں قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ کہتے ہیں ایسے گزرے حالات میں قوم کو فروغ دینے، قوم کو ترقی دینے کے لیے اور کیا کرنا تھا، اور اسلام کو سر بلند کرنا تھا، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنا تھا، اسلام کو درجہ دینا تھا۔ تو یہ کوششیں اس وقت تک بھی بیٹے جاری رہیں۔ بے شک جب یہ انگریزوں کا دور حکومت تھا، مغلیہ کا ادھر زوال ہو گیا، مرہٹے جو تھے انہوں نے دوبارہ سے اپنا سر جو تھا وہ اٹھانا شروع کر دیا، لیکن اسلام کو فروغ دینا اور قوم کو ترقی دینے کی کوششیں اپنی جگہ قائم تھیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جب انہوں نے کوشش کی کہ انگریزوں کا مقابلہ کریں، لیکن وہ ترکی، فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تو یقیناً جو تھا وہ کامیابی ان کو ملنی تھی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے ہوتے ہیں بیٹے، نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ جانیں تو انہوں نے اپنی قربان کی 1931 میں، لیکن جوش و ولولہ، امنگ اور متحرک انہوں نے کر دیا مسلمانوں کو کہ ان کو الگ وطن کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار ہوتا ہے حکومت، مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ اب اس دوران کیا ہوا کہ چونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کوشش تو یہ کی کہ وہ اثر نو اپنے آپ کو دوبارہ سے قائم کریں، لیکن اس سے پہلے چونکہ انگریز جو تھے وہ حکومت کر چکے تھے اور وہ کافی مضبوط ہو چکے ہوئے تھے، وہ جڑ پکڑ چکے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور پھر سر سید نے مجبوراً انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کو غنیمت جانا، مفاہمت ہوتا ہے صلح۔ پھر انہوں نے سر سید احمد خان نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلح کریں۔ وہ چونکہ موقع کی نزاکت کے حساب سے اس ٹائم ان کو بہتر یہی لگا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ صلح کریں۔
تھینک یو.